تو ایران کے معاملے پر ابھی بہت سی تفصیلات طے ہونا باقی ہیں۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس کا بیان۔ امریکی ٹی وی کو انٹرویو میں کہا کہ معاہدے پر عمل درآمد کی تصدیق کا عمل 2 مراحل پر مشتمل ہوگا۔ توقع ہے کہ آبِ ہرمز طویل مدت تک بغیر فیس کھلی رہے گی۔ تو ایران امریکہ 14 نکاتی مجوزہ مفاہمتی یادداشت کی تفصیلات منظر عام پر آ گئی ہے۔ ایرانی میڈیا یہ دعویٰ کرتا ہے کہ 30 دن میں امریکی بحری ناکہ بندی کا مکمل خاتمہ کیا جائے گا۔ 19 جون جنیوا میں دستخط کے بعد آبِ ہرمز مکمل طور پر کھول دی جائے گی۔ ایران نے جوہری ہتھیار تیار نہ کرنے کی بھی توثیق کر دی ہے۔ 60 روز میں مذاکرات کی تجویز دے دی گئی ہے، جس میں جوہری مسائل، پابندیوں کے مکمل خاتمے اور افزودہ یورینیم کے طریقہ کار پر بات چیت ہوگی۔ تاہم ایرانی میزائل پروگرام اور پراکسیز کی حمایت پر فی الحال بات چیت نہیں ہوگی۔ ایران نے نئی پابندیاں عائد نہ کرنے اور دوبارہ سے حملے نہ کرنے کی بھی گارنٹی مانگی ہے۔ یہی نہیں، امریکہ ایران کے منجمد 24 ارب ڈالر جاری کرے گا، جن میں سے 12 ارب ڈالر امریکہ کو حتمی مذاکرات سے پہلے ادا کرنے ہوں گے۔ ایرانی تیل اور پیٹرو کیمیکل برآمدات پر پابندیاں بھی ختم کی جائیں گی۔ مجوزہ معاہدے میں ایران کی تعمیر نو کے لیے 300 ارب ڈالرز کا منصوبہ پیش کرنے پر بھی زور دیا گیا ہے۔ مجوزہ یادداشت میں لبنان سمیت تمام محاذوں پر فوری اور مستقل جنگ بندی کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ حتمی معاہدے کی بین الاقوامی توثیق کی تجویز بھی دی گئی ہے۔ تو چین کا ایران اور امریکہ کے درمیان مفاہمتی یادداشت طے پانے کا خیر مقدم۔ ترجمان چینی وزارت خارجہ نے نیوز بریفنگ میں کہا کہ امید ہے اس دستاویز پر منصوبے کے مطابق دستخط کیے جائیں گے۔ خطے میں امن کی بحالی کے لیے بین الاقوامی برادری کے ساتھ مل کر کام کرنے کو تیار ہیں۔ سعودی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ مشرق وسطیٰ میں امن معاہدہ علاقائی ممالک کے داخلی امور میں عدم مداخلت کے اصول پر مبنی ہونے چاہیے۔ امن معاہدے کے لیے پاکستان اور قطر کی ثالثی کی کوششوں کو سراہتے ہیں۔ سیکریٹری جنرل جی سی سی جاسم محمد نے کہا ہے کہ معاہدے سے خطے میں امن کی راہ ہموار ہوگی۔ متحدہ عرب امارات کی وزارت خارجہ نے کہا کہ معاہدے کی تمام شقوں پر مکمل عمل درآمد پر زور دیتے ہیں۔ سفارتکاری اور بین الاقوامی قانون کی پاسداری کو ترجیح دی جائے۔ برطانیہ، فرانس، اٹلی، جرمنی، فرانس، یورپی یونین، قطر، مصر اور ترکی سمیت دیگر ممالک نے بھی ایران امریکہ مفاہمتی یادداشت طے پانے کا خیر مقدم کیا ہے۔ اور وزیر اعظم، فیلڈ مارشل اور ان کی ٹیم نے مثالی کردار ادا کیا ہے۔ جمعے کو امریکہ اور ایران کے درمیان MOU پر دستخط ہو جائیں گے۔ پاکستان کو اتنا بڑا اعزاز پچھلے 78 سال میں نصیب نہیں ہوا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا قومی اسمبلی میں خطاب، کہا امت مسلمہ اتحاد کا مظاہرہ کرے تو فلسطین کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا۔ تاریخ ساز لمحات میں سے گزرے ہیں۔ 78 سال میں اتنا بڑا اعزاز پاکستان کو نصیب نہیں۔ پاکستان کی عظمت اور پاکستان کی ویل بینگ کے لیے 2.5-3 سال سے جو کوششیں کی ہیں، آج اس کا سب سے بڑا ثمر جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا۔ تحمل سے، بردباری سے، دانشمندی کے ساتھ وزیر اعظم پاکستان، فیلڈ مارشل اور ان کی ٹیم نے اس سارے نازک مسئلے کو حل کیا۔ جمعے کو اس پہ دستخط بھی ہو جائیں گے۔ جنگ جو تھی امن کے لیے تھی۔ 1 سال قبل ہم نے ایک اور جنگ لڑی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس میں بھی ہمیں فتح نصیب کی۔ ہم ایک جنگ جو ہے اپنے معاشی محاذ پہ بھی لڑ رہے ہیں، اس میں بھی ہمیں کامیابی حاصل ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہماری قوم کو اتحاد دے۔ اندرونی خلفشار جو ہیں ہم ان پہ قابو پائیں، ساری قوم متحد ہو کے دہشت گردی کے خلاف بھی اس طرح کھڑی ہو جس طرح ہم بھارت کے خلاف تھے۔ دہشت گردی کی جنگ ساری قوم کی جنگ ہے۔ میں اپنے ایرانی بھائیوں کو مبارکباد دوں گا، امریکن لیڈرشپ کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہوں گا۔ انہوں نے اس خطے میں امن کے لیے ایک بہت بڑا قدم اٹھایا ہے۔ گلف کے بھائیوں سے بھی اپیل کروں گا، یہ ایک سنہری موقع ہے، ساری امت مسلمہ کو متحد کریں، اختلافات کو جو ہے دور کریں۔ اگر امت مسلمہ اسی طرح کا اتحاد اور اسی طرح کی یگانگت کا مظاہرہ کرے تو وہ دن دور نہیں ہے جب فلسطین کا مسئلہ بھی حل ہو۔ پاکستان میں تعینات ایرانی سفیر رضا امیری مقدم کی پارلیمنٹ ہاؤس آمد۔ اسپیکر قومی اسمبلی سے ملاقات کے دوران ایران امریکہ کشیدگی میں کمی اور امن معاہدے پر پاکستان کے کردار کو سراہا۔
اسلام آباد میں ہونے والی ملاقات میں حکومت اور اپوزیشن کے پارلیمانی رہنما بھی شریک تھے۔ اسپیکر سردار ریاض صادق نے ایران اور امریکہ کے درمیان امن معاہدے کا خیر مقدم کرتے ہوئے ایرانی قیادت اور عوام کو مبارکباد دی۔ اس موقع پر ایرانی سفیر نے کہا کہ حکومت ایران امن عمل میں پاکستان کی سفارتی کوششوں کو سراہتی ہے۔ پاکستان کا مخلصانہ کردار ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ ایرانی سفیر نے اپنے وفد کے ہمراہ قومی اسمبلی کے اجلاس کی کارروائی بھی دیکھی۔ صحافیوں نے ایران اور امریکہ کے درمیان MOU سے متعلق سوال کیا تو ایرانی سفیر نے پاکستانی عوام اور پاکستانی حکومت کا شکریہ ادا کیا۔ Excellency, your any message regarding this MOU? Thank you for Pakistani people, Pakistani government. امریکہ ایران امن معاہدے کے معیشت پر مثبت اثرات۔ عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں 5% سے زائد کمی۔ امریکی کروڈ آئل $80 فی بیرل پر آ گیا۔ آپ کو بتائیں کہ برطانوی کروڈ آئل $83 فی بیرل پر ٹریڈ کیا جا رہا ہے۔ دنیا بھر کی اسٹاک مارکیٹس میں تیزی کا رجحان ہے۔ جاپان، جنوبی کوریا، چین، تائیوان، تھائی لینڈ میں شیئرز کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے۔ ہانگ کانگ، آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ کی اسٹاک مارکیٹ بھی تیزی دیکھی جا رہی ہے۔ اب آپ کو بتاتے ہیں کہ PCB نے قومی کرکٹرز کے نئے سینٹرل کانٹریکٹس میں تبدیلیوں کا اعلان کر دیا ہے۔ پرانے سینٹرل کانٹریکٹ میں کھلاڑیوں کو A، B، C اور D کیٹیگریز میں تقسیم کیا جاتا تھا۔ نئے نظام میں 5 واضح کیٹیگریز متعارف کروائی گئی ہیں۔ ٹریک AB پرائم کیٹیگری ہے جس میں ٹیسٹ اور ون ڈے فارمیٹ کھیلنے والے کھلاڑی شامل ہوں گے۔ ٹریک A کی بات کی جائے تو اس میں ریڈ بال اسپیشلسٹ کو رکھا گیا ہے۔ ٹریک BC میں وائٹ بال اسپیشلسٹ یعنی کہ ون ڈے اور T20 کھیلنے والے کھلاڑی شامل ہوں گے۔ ٹریک C میں T20 انٹرنیشنل اور فرینچائز اسپیشلسٹ شامل ہوں گے۔ ٹریک D میں ڈیولپمنٹ اور اکیڈمی کے ایمرجنگ کرکٹرز ہوں گے۔ چیئرمین PCB کے مطابق 85% سینٹرل کانٹریکٹ کارکردگی کی بنیاد پر ملے گا، باقی 15% اختیار سلیکشن کمیٹی کے پاس ہوگا۔ تو نیا سسٹم شفاف ہوگا، کسی سے زیادتی نہیں ہوگی، سلیکشن کا 85% انحصار ڈیٹا پر ہوگا۔ چیئرمین PCB محسن نقوی کہتے ہیں کہ مقصد کرکٹ کی بہتری ہے۔ سربراہ PCB نے یونس خان کو ذمہ داری دینے اور ریڈ بال ہیڈ کوچ سرفراز احمد کو ہٹانے کی تردید کر دی۔ ڈائریکٹر ہائی پرفارمنس عاقب جاوید نے کہا کہ کھلاڑیوں کے لیے میڈیکل کلیئرنس اور ڈومیسٹک میں شرکت لازم ہوگی۔ کرکٹ بچاؤ مشن، پرانا سسٹم ختم، نئی پالیسی شروع، کوئی کھلاڑی تینوں فارمیٹ نہیں کھیلے گا۔ PCB کے بڑے فیصلے، چیئرمین پاکستان کرکٹ بورڈ نے کہا کوئی کھیلے یا نہ کھیلے ماضی میں کوئی پوچھنے والا نہیں تھا، اب ایسا نہیں ہوگا۔ ہیڈ کوچ مائک ہیسن نے انفرادی پرفارمنس کی بجائے امپیکٹ پرفارمنس پر زور دیا۔ ڈائریکٹر ہائی پرفارمنس عاقب جاوید نے کہا کرکٹ کی بہتری کے لیے کوئی ٹائم فریم نہیں دے سکتے۔ پریس کانفرنس کے بعد سینٹرل کانٹریکٹ میں اصلاحات سے متعلق ورکشاپ ہوئی جس میں کھلاڑیوں کو تبدیلیوں سے متعلق آگاہ کیا گیا۔ تو PCB کا ٹیسٹ کرکٹرز کے لیے نئی پالیسی کا اعلان۔ نئی پالیسی کے بعد ٹیسٹ کرکٹرز پر T20 لیگز میں شرکت پر پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ فیصلے کے مطابق ٹیسٹ کرکٹر صرف ریڈ بال کرکٹ تک محدود رہیں گے۔ وہ دنیا کی فرسٹ کلاس لیگز یا کاؤنٹی کرکٹ کھیل سکیں گے۔ PCB کا کہنا ہے کہ ون ڈے اور T20 کے کھلاڑیوں کو مختلف لیگز میں شرکت کی اجازت برقرار رہے گی اور وہ 2 مختلف لیگز میں حصہ لے سکیں گے۔ بورڈ حکام کا کہنا ہے کہ اس اقدام کا مقصد ٹیسٹ کرکٹ کو مضبوط بنانا اور کھلاڑیوں کو ریڈ بال فارمیٹ سے زیادہ تیار کرنا ہے۔ ویلکم بیک۔ پاکستان ایئر فورس کا تربیتی طیارہ مردان کے قریب گر کر تباہ ہو گیا۔ طیارے میں سوار دونوں پائلٹس شہید ہو گئے۔ حادثے کے نتیجے میں 3 شہری بھی شدید زخمی ہوئے۔ ایئر ہیڈ کوارٹرز نے حادثے کی تحقیقات کا حکم دے دیا۔ سول اور عسکری قیادت کا حادثے پر افسوس کا اظہار۔ تفصیلات اس رپورٹ میں دیکھیے۔ پاکستان ایئر فورس کا تربیتی طیارہ معمول کی پرواز کے دوران مردان کے قریب حادثے کا شکار۔ ISPR کے مطابق طیارے میں سوار دونوں پائلٹس شہید جبکہ قریبی علاقے میں 3 مقامی شہری شدید زخمی ہو گئے۔ زخمیوں کو فوری طور پر اسپتال منتقل کر دیا گیا جہاں انہیں طبی امداد دی جا رہی ہے۔ شہید ہونے والے پائلٹس میں فلائٹ لیفٹیننٹ محمد قاسم عبداللہ اور لیفٹیننٹ طاہا عباسی شامل ہیں۔ ایئر ہیڈ کوارٹر کی جانب سے واقعہ کی وجوہات جاننے کے لیے تحقیقاتی بورڈ تشکیل دے کر انکوائری کا حکم دے دیا گیا۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے حادثے پر گہرے رنج و غم کا اظہار کرتے ہوئے شہداء کے بلند درجات اور اہل خانہ کے لیے صبر جمیل کی دعا کی۔ انہوں نے کہا کہ قوم اپنے بہادر سپوتوں کی قربانیوں کو ہمیشہ یاد رکھے گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے بھی شہداء کے اہل خانہ سے تعزیت کی اور کہا کہ پاک افواج کی پیشہ ورانہ مہارت وطن کے دفاع میں بے مثال ہے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سمیت عسکری قیادت نے بھی حادثے پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی اور چیئرمین
چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی نے بھی حادثے میں شہید پائلٹس کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے زخمیوں کی جلد صحت یابی کے لیے دعا کی۔ انہوں نے متاثرہ خاندانوں سے دلی ہمدردی کا اظہار بھی کیا۔ وفاقی وزیر اور صدر IPP عبدالعلیم خان کا ایئر فورس کے تربیتی طیارے کے حادثے پر افسوس کا اظہار، شہید پائلٹس کو خراج عقیدت پیش، اہل خانہ سے دلی تعزیت کا اظہار کیا۔ وفاقی وزیر عبدالعلیم خان نے فلائٹ لیفٹیننٹ محمد قاسم عبداللہ اور لیفٹیننٹ طاہا عباسی کی شہادت پر لواحقین سے دلی تعزیت کرتے ہوئے کہا کہ یہ نقصان انتہائی افسوسناک ہے۔ تربیتی طیارے کو پیش آنے والا حادثہ دکھ بھرا واقعہ ہے۔ شہداء کی قربانیاں پوری قوم کے لیے قابل فخر ہیں، ان کی خدمات ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی۔ وفاقی وزیر عبدالعلیم خان نے شہداء کے اہل خانہ سے ہمدردی کا اظہار کرتے ہوئے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے اور لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ آگے بڑھیں گے۔ انتہا پسند مودی کے بھارت میں مسلمان خواتین کو بدنام کرنے کا گھناؤنا منصوبہ، مسلم خواتین کی کردار کشی کے لیے AI کے استعمال کا انکشاف ہوا ہے۔ عالمی میڈیا نے بھارت کے ڈیجیٹل ہراسانی کے نئے ہتھ کنڈے کا پردہ چاک کر دیا۔ الجزیرہ TV کی رپورٹ کے مطابق بھارت میں مسلم خواتین کی AI سے تیار ویڈیوز اور تصاویر وائرل ہونے لگی ہیں، جو لاکھوں بار شیئر ہونے کا انکشاف ہوا ہے۔ مسلم خواتین کو بدنام کرنے والی مہمات پر بھارتی قانونی نظام بھی بے بس نظر آتا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ مسلم خواتین کے خلاف مصنوعی ذہانت کا استعمال ڈیجیٹل دہشت گردی ہے۔ مودی کے بھارت میں مسلم خواتین کی آن لائن سلامتی شدید خطرات سے دوچار ہے۔ اب آپ کو بتائیں گے، امریکہ ایران امن معاہدے پر وزیر اعظم خوش، قومی اسمبلی میں خطاب میں سب کو مبارکباد دی، معاونت کرنے والوں کا شکریہ ادا کیا۔ اپنی تقریر کا اختتام انہوں نے شعر سنا کر کیا، آپ کو دکھاتے ہیں۔ آج جیتا ہے وہ امتحان اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اس کی کمال مہربانی سے۔ ہم نے آج جیتا ہے وہ امتحان، دنیا میں گونجتا ہے نام پاکستان۔ جب ہم پر کوئی حملہ کر دے تو دشمن کو دھول چٹاتے ہیں ہم، اور امن کی بات ہو تو آگ میں پھول کھلاتے ہیں ہم۔ پاکستان پائندہ باد۔ اب آپ کو بتائیں گے، وزیر اعلیٰ پنجاب کی زیر صدارت محرم الحرام کے انتظامات سے متعلق جائزہ اجلاس۔ مریم نواز نے انتظامیہ اور پولیس حکام کو ہدایت کی ہے کہ جرائم پیشہ عناصر اور عام شہریوں کے درمیان واضح فرق رکھا جائے، معاملے میں کسی قسم کی رعایت نہیں برتی جائے گی۔ عوام کے ساتھ عزت و احترام سے پیش آنا بھی ریاستی اداروں کی ذمہ داری ہے۔ سختی سے پورے پنجاب کی ایڈمنسٹریشن کو، پولیس کو یہ انسٹرکشن ہے، کرمنلز میں اور عام عوام میں فرق کرنا جو ہے وہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ ایک کرمنلز کو ڈیل کرنے کا ایک الگ طریقہ کار ہے، اس میں میں کوئی رعایت دینے کے حق میں نہیں ہوں، لیکن جو عام عوام ہے، چھوٹی چھوٹی جو چیزیں ہیں اس میں لوگوں کو احترام کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ ملٹی لیئرز میں سیکیورٹی بہت امپورٹنٹ ہے تاکہ کوئی ہجوم ہے اس تک پہنچ ہی نہ پائے۔ تو پلیز اپنی فیلڈ فارمیشنز کو بالکل ہائی الرٹ پہ رکھیں، کوئی بھی انوملی اگر وہ ڈیٹیکٹ کرتے ہیں تو اس کو دیر اینڈ دین اس کے ساتھ ڈیل کریں۔ مشکوک کوئی فرد یا کوئی مشکوک حرکت آپ کو نظر آتی ہے تو اس کو فوراً پولیس کو رپورٹ کریں۔ لاؤڈ اسپیکر کی وائلیشن کی بالکل اجازت نہیں ہے۔ ابھی بھی میں دیکھتی ہوں کہ بہت ساری جگہیں ایسی ہیں جہاں پہ رات کو زور زور سے لاؤڈ اسپیکر کی وائلیشن ہو رہی ہوتی ہے اور لوگوں کے آرام میں خلل آتا ہے۔ پنجاب کا اگلے مالی سال کا بجٹ کل پیش کیا جائے گا۔ 5131 ارب سے زائد کے بجٹ میں تنخواہوں، صحت، تعلیم اور سماجی تحفظ کے شعبوں کو خصوصی اہمیت دی گئی ہے۔ عثمان علیم اپنی رپورٹ کے ساتھ۔ پنجاب کا 5131 ارب روپے سے زائد حجم کا بجٹ کل پیش کیا جائے گا۔ مجموعی اخراجات کا تخمینہ 3569 ارب روپے سے زائد لگایا گیا ہے۔ تنخواہوں اور پینشنز میں وفاق کے حساب سے اضافہ ہوگا۔ سرکاری ملازمین کی تنخواہوں کے لیے 650 ارب جبکہ پینشن کی مد میں 505 ارب 80 کروڑ روپے مختص کیے جانے کی تجویز ہے۔ بجٹ میں صحت کے شعبے کے لیے 680 ارب روپے، مفت ادویات کے لیے 100 ارب روپے جبکہ کینسر اور فالج کے مریضوں کے علاج کے لیے بھی خصوصی فنڈز مختص کیے جانے کا امکان ہے۔ تعلیم کے لیے 900 ارب روپے سے زائد بجٹ کی تجویز دی گئی ہے۔ طلبہ کے لیے لیپ ٹاپ، الیکٹرک اسکوٹیز، سائیکل اسکیم اور ہونہار اسکالرشپ پروگرام بجٹ کا حصہ ہوں گے۔ دوسری جانب کسان کارڈ، ہمت کارڈ، اقلیتی کارڈ اور پرواز کارڈ کے لیے بھی فنڈز مختص کیے جائیں گے۔ ستھرا پنجاب پروگرام کے لیے 150 ارب روپے، رمضان پیکج کے لیے 35 ارب روپے اور سبسڈی کی مد میں 80 ارب روپے سے زائد رکھنے کی سفارشات کی گئی ہیں، جبکہ وزیر اعلیٰ پنجاب کے جاری ترقیاتی منصوبوں کے لیے 200 ارب روپے سے زائد مختص کیے جانے کا امکان ہے۔
आब ने हुर्मुज़ पर जहाज़ों की नकलो हरकत शुरू हो गई है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का सोशल मीडिया पैगाम, कहा तेल से लदे कई जहाज़ आब ने हुर्मुज़ से बाहर निकल रहे हैं। बहरी जहाज़ जनूबी रास्ता इख्तियार कर रहे हैं जो महफूज है। कई दीगर महफूज रास्ते भी मौजूद हैं। तो आपको अपडेट कर रहे हैं कि आब ने हुर्मुज़ पर जहाज़ों की नकलो हरकत शुरू हो गई है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर यह पैगाम शेयर किया है। उन्होंने कहा कि तेल से लदे कई जहाज आब ने हुर्मुज़ से बाहर निकल रहे हैं। बहरी जहाज जनूबी रास्ता इख्तियार कर रहे हैं जो महफूज है। कई दीगर महफूज रास्ते भी मौजूद हैं। जंग की तारीक रात के बाद आम का सूरज तुलू हो गया। ईरान और अमेरिका ने तमाम महाजों पर फौजी कार्रवाइयों के मुस्तकिल खात्मे का ऐलान कर दिया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कौमी असम्बली में ईरान अमेरिका मुआहदे पर खिताब, कहा पाकिस्तान की मेज़बानी में बाज़ाबता तकरीब 19 जून को जनीवा में होगी। अमन मुआहदे में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने गैर मामूली किरदार अदा किया। पूरी कौम उन्हें खिराज तहसीन पेश करती है। अमन मुआहदे के समरात हर पाकिस्तानी तक पहुँचाएंगे। जंग की तारीख रात के बाद अमन का सूरज तुलू हो गया है। बेपनाह आजमाइशों के बाद ईरान अमेरिका ने तमाम महाजों पर फौजी कार्रवाई के फौरी और मुस्तकिल खात्मे का ऐलान कर दिया है। बाज़ाब्ता तकरीब 19 जून को जनीवा में होगी। मेजबानी पाकिस्तान की होगी। आलमी बरादरी को मुबारकबाद पेश करता हूँ। मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ का भी तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, जिनकी रहनुमाई हर वक्त मुझे मुयस्सर है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो जरदारी, अलीम खान साहब, चौधरी साहब, डॉक्टर मकबूल सदीकी साहब, सरदार खालिद मक्सी साहब और बुरैन साहब, एजाजुल हक साहब, सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ। डोनाल्ड ट्रंप ईरान के सुप्रीम लीडर को मुबारकबाद पेश करता हूँ। कतर के अमीर, सऊदी अरब के वली अहद, चीन के सदर और तुर्किया के सदर के भरपूर तावन का भी शुक्रगुजार हूँ। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने गैर मामूली किरदार अदा किया। पूरी कौम उन्हें खराज तहसीन पेश करती है। इसहाक डार साहब, मोहसिन नकवी की खिदमात को सराहता हूँ। यकीन दिलाता हूँ कि इस अमन मुआहदे के नतीजे में आलमी माशी इस्तेहकाम के समरात हर पाकिस्तानी की दहलीज पर पहुँचाएंगे। और ईरान का मुआहदे की पासदारी करने का ऐलान। वज़ारत ख़ारिजा के तर्जुमान इस्माइल बक़ई ने कहा कि हम हर सूरत मुआहदे की पासदारी करेंगे। ईरान अमेरिका मुआहदे पर गुज़श्ता 24 घंटों में अहम पेशरफ्त हुई। अमेरिका अपने वादों को पूरा करने के लिए मुनासिब इक़दाम करे। लबनान में जंगबंदी भी मुआहदे का हिस्सा होगी। जनीवा जाने से पहले हम खित्ते के ममालिक का दौरा करेंगे। हम हमसाया ममालिक को मुफाहिमती याददाश्त पर एतमाद मिलेंगे। इस्माइल बक़ई ने मजीद कहा कि मुंजमद असासों पर ईरान का हक है। हमने बेमिसाल कुर्बानियां देकर अपना दिफा किया। कभी नहीं भूलेंगे कि जंग में हमारी आला क़यादत शहीद हुई। हमने बहादुरी से दिफा किया, दुश्मन की जारिहत को नाकाम बनाया।